الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحيي يا رسول الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليذكر الموت فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ سے جو حیا کا حق ہے اس طرح اللہ سے حیا کرو. حضرات صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں بلکہ میری مراد حیا میں سے یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے حیا کا حق ادا کرے گا وہ اپنے سر اور سر سے تعلق رکھنے والے جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے گا. پیٹ اور پیٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے گا اور موت کو اور بوسیدگی یعنی فنا ہونے کو یاد کرے گا. اور فرمایا جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں پڑا کرے گا. فرمایا جو شخص یہ کام کرے گا اس نے اللہ سے حیا کا حق بھی ادا کر دیا. تو سب سے پہلی بات ہے کہ سر اور سر سے تعلق رکھنے والے اعضاء. اس میں پچھلے ہفتے ہم نے کان کے بارے میں بات کی تھی کہ کان کی حفاظت بھی ضروری ہے کیونکہ سر کے اعضاء میں سے ایک عضو. اسی طرح سر میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان کی صورت ویسی ہو جو اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے. اس صورت کا رکھنا بھی ضروری ہے. اور اس صورت میں داڑھی آ جاتی ہے کہ داڑھی رکھی جائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرت، 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہیں. ان میں سے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا قص الشارب و اعفاء اللحیٰ، داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کو کتروانا. یہ فرمایا فطرت میں سے. اب فطرت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے مختلف مطالب بیان فرمائے ہیں، لیکن جو راجح اور اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ فطرت کا معنی ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا طریقہ، جس پر اللہ نے تمام انبیاء کرام کو رکھا، اسے کہتے ہیں فطرت. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو یہ فطرت اللہ نے انسان کی یہ رکھی ہے. اور فطرت کے بارے میں فرمایا کہ یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے طریقے میں سے، جن میں سے ایک داڑھی کو رکھنا اور مونچھوں کو کٹوانا. اب یہ دوسری حدیث شریف میں فرمایا من فطرت الاسلام، یہ لفظ اسلام کی فطرت میں سے یہ ہے کہ مسلمان کے چہرے پر داڑھی ہو. اسلام کی فطرت میں سے کہ مسلمان ہو اور داڑھی والا، یہ فطرت میں سے. اور ویسے بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، خاص بندہ.
جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کا خاص بندہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ فوج ہے فوج، اور دنیا کی ہر فوج کا جیسے الگ الگ لباس ہوتا ہے، پولیس کا الگ ہوتا ہے، نظم و ضبط اسی طرح چلتا ہے، اسی طرح مسلمان کا بھی ایک لباس ہے. مسلمان کا چہرہ اس پر دلالت کرے، مسلمان کی چال ڈھال اس پر دلالت کرے، کیونکہ سب سے پیارا طریقہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. اب داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ کم از کم اتنی داڑھی بندے کی ہو کہ ایک مشت، یعنی انسان اگر ہاتھ پکڑے اپنا ہاتھ تو اس سے بڑی داڑھی ہونی چاہیے. یہ کس سے پتہ چلا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کسی حدیث میں ورق اللحا، داڑھی کو چھوڑ دو بڑھاؤ. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں جو قدم قدم پر آپ کی جو عادی سنتیں تھیں اس پر بھی عمل فرماتے ہیں. ان کا یہ معاملہ تھا کہ ایک مجھ سے جو داڑھی بڑھ جاتی آپ پھر اس کو لے لیا کرتے اور اس کو کاٹ دیا کرتے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ہم لوگ پورا سال داڑھی کو چھیڑتے ہی نہیں تھے، جب حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے پھر داڑھی کو کاٹتے تھے جو زائد ہے ایک مجھ سے، یعنی یہاں تک معاملہ. اب یہ مسلمان کے ایک وقار کی علامت بھی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور سے تعلق، آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان وہ کام نہ کرے جس سے امام الانبیاء کو تکلیف پہنچے. حیات الصحابہ میں یہ واقعہ ہے، احادیث کی اور بھی کتابوں میں، لیکن حیات الصحابہ میں تفصیلاً لکھا ہے اور مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ پرویز کے نام ایک خط لکھا، اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط کو لے کر وہاں پہنچے. جب وہ خط وہاں پہنچا تو اس شخص نے اس خط کو پڑھ کر پھاڑ دیا اور کہا کہ میری رعیت کا ایک ادنا آدمی مجھے خط لکھ رہا ہے اور اپنا نام اوپر لکھ رہا ہے، میرا نام نیچے لکھ رہا ہے. پھر اس نے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا جو اس کے ماتحت تھا کہ تم ایک دستہ بھیجو اور اس شخص کو معاذ اللہ گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو. چنانچہ بازان نے ایک لشکر تیار کیا، ایک دستہ بھیجا، اس میں 2 بڑے اہم آدمی تھے اپنے، وہ بھی بھیجے. جب یہ لوگ مدینہ شریف پہنچے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آئے تو روایت میں آتا ہے کہ ان کی گردن کی جو رگیں تھیں وہ کانپ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے کانپ رہی تھی. کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی روب کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان نہیں کر سکتے. صاف احادیث میں وہ کہتے اتنی ہمت ہی کس کی آنکھ میں تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. حضور کی مجلس میں نیچے سر کر کے بیٹھے ہوئے، تو بہرحال ان کی گردن کی رگیں کانپنے لگی. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اتنا روب دیا ہے کہ 3 مہینے کی مسافت سے دشمن کے دل پر میرا روب چھا جاتا ہے. اتنا روب، یعنی اس سے پتہ چلا مرد کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا روب ہونا چاہیے. میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ اس امت کے اندر سب سے زیادہ رحیم انسان جن کو نبوت نے رحم کی سند عطا فرمائی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ارحم امتی بے امتی. لیکن گھر کے معاملے میں حضرت صدیق اکبر کا یہ کنٹرول تھا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، کچھ مہمانوں کو لے کر آ گئے اور مہمانوں کو گھر بٹھلایا اور فرمایا کہ بھائی
عبداللہ ان کو کھانا کھلا دیں. ٹھیک ہے جی کھلا دیں گے. اب حضرت ابو بکر چلے گئے. عشاء جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر بیٹھے رہتے جب تک آپ گھر تشریف نہیں لے جاتے. صدیق اکبر صاحب دیر ہو جاتی تھی. ان حضرات نے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھی تو گھر والوں نے کہا بیٹا کھانا تیار ہے، کھانا کھلا. انہوں نے جو کھانا لایا، مہمانوں نے کہا ہم تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک صدیق اکبر نہ آئے. ان کے بیٹے نے کہا کہ بھئی مہربانی کرو، دیکھو کھانا کھا لو، بابا جان دیر سے آئیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوں گے، پھر جب گھر تشریف لے جائیں گے بابا جان پھر آئیں گے. بسا اوقات تو رات کے آخری وقت میں تشریف لاتے، ان کا انتظار مت کرو. مہمانوں نے کہا نہیں، کھانا پھر کھائیں گے جب آپ کے ابا جان آئیں گے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت کہا کہ آج کا دن جو ہے وہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا. یعنی اتنا کنٹرول تھا گھر میں. جب آئے گھر میں پہلا سوال یہ کیا کہ مہمانوں نے کھانا کھایا؟ میں نے کہا آج میری خیر نہیں ہے. فرمایا میں جو گھر میں ایک تخت تھا اس کے نیچے چھپ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاں ہو؟ میں خاموش. دوسری مرتبہ میں خاموش. تیسری مرتبہ فرمایا یا غنصر، ارے احمق میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں اگر میری آواز سن رہے ہو تو بولو کام. فرمایا میں کانپتے کانپتے باہر نکلا. میں نے کہا حضرت جلدی نہ کریں، آپ اپنے مہمانوں سے پوچھیں. میں کھانا لے کر گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے. میرا قصور بالکل نہیں، بالکل بھی میرا قصور نہیں. امی جان سے بھی پوچھ لیں، مہمانوں سے پوچھ لیں. یعنی اتنا ایک کنٹرول تھا گھر میں. تو حدیث شریف میں آتا ہے نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا حلیہ دیکھا، ان کی داڑیاں تھی نہیں اور ان کی مونچھیں بڑی تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ایسا حلیہ بناؤ؟ تو انہوں نے کہا ہمارا جو رب ہے، بادشاہ ہمارا جو رب ہے اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہم ایسا حلیہ بنائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کترواؤں اور داڑھی بڑھاؤں. لیکن امرنی ربی، میرے رب نے مجھے یہ حکم. اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کے اظہار فرمایا ان کے چہرے پر. اب دیکھیں اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کے چہرے سے بھی ناگواری ہو رہی. اور حدیث میں صاف آتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف اور اذیت پہنچائی اس نے گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکلیف. ایسا مان وہ مشہور واقعہ ہے نا ہمارے ہندوستان کا، مرزا قتیل بیگ بہت بڑے شاعر اور صوفیانہ کلام لکھتے تھے. ایران میں ایک آدمی نے ان کا جو فارسی میں کلام پڑھا، وہ اس زمانے میں ایران سے چلا مرزا قتیل بیگ سے ملنے کے، ہندوستان پہنچا، ان کے ہاں پہنچا، پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ کہا وہ شہر گئے نائی کے پاس بال بنوا. چنانچہ وہاں تشریف لے گئے. اس بندے نے پوچھا بھئی مرزا صاحب کون سے ہیں؟ کہا یہ ہیں جو داڑھی منڈوا رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا ایرانی نے آغا ریشم تراشی، داڑھی کٹوا رہے. تو شاعر آدمی تھے. کہا داڑھی تو کٹوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا. اس نے کہا ہاں کسی کا دل نہیں توڑ رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہے. بس یہ لفظ جو سننے تھے مرزا قتیل بیگ بے ہوش ہو گئے. وہیں جب ہوش میں آئے آنکھوں سے آنسو جاری اور کہا جزاک اللہ چشم باز کر دی، میرا یا جاں جاں بے ہمراز کر دی، اللہ تمہیں بہت بہترین بدلہ دے، تم نے آج میری آنکھیں کھول. کہ اس داڑھی کے کٹوانے سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف. اور دیکھیں جن کو محبتیں ہوتی ہیں نا وہ پھر گھبرایا نہیں کرتے. ولا یخافون لومۃ لائم،
دنیا کی گھٹیا محبتوں کے پیچھے، پیسے کی محبت کے پیچھے ہم کیوں عورتوں کے پیچھے جائیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیسے کی محبت ہر انسان کو ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے 90% انسان آپ کو ایسے ملیں گے جو حلال حرام کسی چیز کی تمیز نہیں کرتے کہ پیسے کی محبت ہے۔ دنیا ان کے نام پہ کیا کہہ رہی ہے، آپ کا ڈگری شیئر کیا کہہ رہا ہے، جا کے آپ سنیں، ایک ایک کے بارے میں جا کے سنیں، لیکن وہ اس کی وجہ سے کوئی پیسہ کمانا نہیں چھوڑتا ڈاکٹر صاحب، اپنا طریقہ ہی نہیں ہٹاتا، حلال حرام طریقہ لگا ہوا ہے کہ بھئی پیسہ ہے، لیکن جب داڑھی کی بات آتی ہے کہتے ہیں فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ آپ کو یاد ہے نا وہ مشہور واقعہ کہ جب مکہ میں قید کیے گئے تھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ، تو ابو جہل نے کہا بس تم یہ کہہ دو کہ تمہاری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ دو، رونے لگے۔ فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوں اور امام الانبیاء کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اتنی تکلیف ہم سے حضور کی برداشت نہیں۔ اور محبت ہے تو دیکھیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضائل اعمال میں آتا ہے، آپ ان کے محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ان کے گھر کے اوپر گنبد نما چیز بنی، بس ناگواری کا اظہار کر کے گزر گئے۔ وہ صحابی جب آئے انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ ان صحابی نے ساتھیوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے، کہا یہ معاملہ ہے۔ وہ گئے اس گنبد کو توڑوا دیا اور لوگوں کے برابر گھر کر دیا، اور واپس آ کر بتایا بھی نہیں میں نے یہ کیا۔ ایک کو آپ نے چادر دیکھی، چادر ایسی تھی جس پہ ناگواری کا اظہار چہرے اقدس پہ نظر آیا، وہ فوراً گھر گئے، چادر جا کے تندور میں ڈال دی، تندور میں ڈال دی۔ یعنی یقین کریں وہی سندھی والا جملہ، وہ سونی گوریو جگو کن نچن، وہ چیز کس کام کی جو امام الانبیاء کو ناراض کر دے۔ آپ محبت کا انداز تو دیکھیں، بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھائی وہ چادر کا کیا کیا، کہا وہ آپ کو ناگوار گزری، میں نے تندور میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو گھر والوں کو دے دیتے ان کے کام آ جاتی، کہا نہیں، آپ کو ناگوار گزری وہ نہیں دے سکتے۔ اور ایک صحابی ابھی سونا حرام ہوا ہے، ان کو علم نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، فرمایا یہ حرام۔ جب حضور گھر چلے گئے تو ان صحابی کو باقی صحابہ نے فرمایا کہ انگوٹھی اٹھا لو، خود نہ پہننا، گھر والوں کو دے دینا ورنہ بیچ کے کام میں لاؤ۔ تو کیا فرمایا، اللہ کی قسم جس کو امام الانبیاء پھینک دیں میں کبھی نہیں اٹھا سکتا، اس کو میرے نبی نے پھینک دیا اور میں نہیں اٹھا سکتا۔ ایمان دیکھیں، حالانکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تیرے گھر والوں کے لیے بھی حرام، اس کا بیچ کر پیسے لینا بھی حرام، کا نہیں، حضور نے پھینک دیا، میں اٹھاؤں؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مسئلہ تھا، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، قبر اطہر میں رکھنے کے بعد بھی یہ معاملہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک چادر لی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے، لیکن وہ چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئی، انہوں نے اپنے لیے رکھ دی۔ پھر خیال آیا کہ اگر یہ چادر خدا کو محبوب ہوتی اللہ اپنے نبی کو دے دیتا، وہ چادر صدقہ کر دی، اپنی قبر کے لیے رکھی تھی صدقہ کر، کہ اگر اتنی محبوب ہوتی تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ انداز میں لگیں کیا محبت ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا اس پر رسالہ لکھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو میاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے اذیت ہوتی ہے، ذرا غور کرو، اگر محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس پھیر دیا تو کرو گے کیا؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ؟ اور ہمارے ہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، بس وہ نقل ہی ہے۔ روایت میں آتا ہے نا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا، اس نے جو جادوگر بلائے، جادوگروں کو اللہ نے ہدایت دی۔ مفسرین نے لکھا ایک وجہ یہ کہ ان تمام جادوگروں نے مقابلے کے لیے لباس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا پہنا تھا، مشابہت آ گئی۔ فرمایا چلو بھائی، مشابہت بھی قبول ہے، مشابہت بھی قبول ہے۔
ہمارے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فرمایا میں دیوبند گیا تو دیوبند میں ایک بوڑھی عورت مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب سنا ہے تم کراچی سے آئے ہو، کراچی میں میرا بیٹا رفیق رہتا ہے، میں تم سے اس لیے ملنے آئی ہوں کہ تم رفیق کے شہر سے آئے ہو، تم میرے بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اماں جی میں تو آپ کے بیٹے کو نہیں جانتا۔ کہا عجیب بات ہے، کراچی میں رہتے ہو تم رفیق کو نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا وہ اماں جی سمجھی کراچی بھی دیوبند کی طرح چھوٹا سا قصبہ ہے کہ ایک دوسرے کو سب جانتے ہوں گے، لیکن فرمایا بعد میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا، دیکھو ماں کی محبت صرف اس نسبت سے ملنے آ گئی میرے بیٹے کے شہر میں یہ رہ رہا ہے، تو فرمایا اللہ کو کتنا پیار آئے گا جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بھی چیز اپنائیں گے، کوئی بھی چیز کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، جب ہم اس نسبت سے اپنائیں گے تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ جب خدا کی مخلوق کو اتنا پیار آ رہا ہے، اور اللہ تو ان سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کیونکہ حضور سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت اس لیے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وجعلنا صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔